آئیے جناب گلزار صاحب تشریف لا رہے ہیں میری درخواست پر، آئیے ہم سنتے ہیں ان کا خوبصورت سا پروفیسر احسان احمد صاحب، جناب شیخ زین العابدین صدر مجلس علماء لیہ، اور جناب مرزا حسین صاحب لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے کونسلر، اور شعراء حضرات اور سامعین کا، ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تہ دل سے مرزا حسین صاحب اور بالخصوص خیال لداخی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لداخ کے تاریخ میں ایک ایسا اردو کے متعلق سیمینار اور مشاعرہ آج ہمارے یہاں چھشوت میں رکھا۔ ان کی اس کوشش کو لداخ کے اردو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ تو میں زیادہ نہ کہتے ہوئے صدر محفل سے اجازت لے کر کچھ ٹوٹے پھوٹے شاعر لے کے حاضر ہوا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کیا جفا کیسی وفا اب مجھے یاد نہیں، کیا جفا کیسی وفا اب مجھے کچھ یاد نہیں، ایک تیرے غم کے سوا اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ دیر تک رہا نقش دل پہ وہ منظر، لیکن تو جدا کیسے ہوا اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ بس یہی یاد ہے اپنوں نے کمانے تیر، بس یہی یاد ہے اپنوں نے کمانے تانے، تیر کس کس کا لگا اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ مجھ سے مت بول محبت کے اشاروں کے زبان، مجھ سے مت بول محبت کے اشاروں کی زبان، جان من جان ادا اب مجھے کچھ یاد نہیں، جان من جان ادا اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ آتے آتے یہ کہاں تم کو نہ بھولوں گا کبھی، آتے آتے یہ کہاں کہ تم کو بھولوں گا نہ کبھی، جاتے جاتے یہ کہاں اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ جوانی کا نشہ پیار کے دن جدائی کا دکھ، وہ جوانی کا نشہ پیار کے دن جدائی کا دکھ، شکر ہے میرے خدا اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ جوانی کا نشہ پیار کے دن وہ جدائی کا دکھ، شکر ہے میرے خدا اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ کوئی چاہت نہ وفا، کوئی شکایت نہ گلا، آخری مقطع جو ہے میرا، کوئی چاہت نہ وفا، کوئی شکایت نہ گلا، اب وہ آئے بھی تو کیا اب مجھے کچھ یاد نہیں، اب وہ آئے بھی تو کیا اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ شکریہ جی۔ آتے آتے یہ کہاں تم کو بھولوں گا نہ کبھی، آتے آتے یہ کہاں تم کو نہ بھولوں گا کبھی، جاتے جاتے یہ کہاں اب مجھے کچھ یاد نہیں۔ شکریہ جناب۔ ملک ہندوستان موضوع سے اپنی ہستی کو بدل دینے کا ارماں دل میں ہے، اپنی ہستی کو بدل دینے کا ارماں دل میں ہے، پرچم ہند کو بلند کرنے کا ارماں دل میں ہے۔ اب اس میں تکرار نہیں کروں گا سر۔ فخر ہے ہم کو ازل سے اے میرے پیارے وطن، فخر ہے ہم کو ازل سے اے میرے پیارے وطن، سانس تیری گود میں لینے کا ارماں دل میں ہے، سانس تیری گود میں لینے کا ارماں دل میں ہے، تیرے دامن میں بسے ہیں دیکھ ہر شاہ و گدا، تیرے دامن میں بسے ہیں دیکھ ہر شاہ و گدا، سب سے گلے مل کر صدا دینے کا ارماں دل میں ہے، سب سے گلے مل کر صدا دینے کا ارماں دل میں ہے، سب کو آزادی ہے رب سے لو لگانے کی جہاں،
ہے نا سر؟ سب کو آزادی ہے رب سے لو لگانے کی، جہاں اس حسین منظر کو پھیلانے کا ارماں دل میں ہے، اس حسین منظر کو پھیلانے کا ارماں دل میں ہے۔ ہر جگر عشق وطن میں ڈوب کر جیتے رہے، ہر جگر عشق وطن میں ڈوب کر جیتے رہے، مرد مومن بن کے دکھلانے کا ارماں دل میں ہے، مرد مومن بن کے دکھلانے کا ارماں دل میں ہے۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائے، خاک ہند کے واسطے کتنے لہو بہتا گیا، خاک ہند کے واسطے کتنے لہو بہتا گیا، ان شہیدوں کی طرح مرنے کا ارماں دل میں ہے، ان شہیدوں کی طرح مرنے کا ارماں دل میں ہے۔ مقطع عرض کرو، روحانی نکلے منیر و عابدی کے ساتھ ساتھ، روحانی نکلے منیر و عابدی کے ساتھ ساتھ، منزل مقصود کو پانے کا ارماں دل میں ہے۔ شکریہ سر۔ یہ عنوان ہے اس کا، اس نظم کا، کچھ رک کے چلے جانا۔ ہے تم کو جانا مگر تھوڑی دیر رک جاؤ، ہے تم کو جانا مگر تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی ستاروں کے سائے بھی کتنے مدھم ہیں، ابھر رہا ہے ابھی دیکھو چاند مشرق سے، ابھر کے آنے دو اس کو ابھی کچھ اور ذرا، اس کو بھی تو لے جانا، کچھ رک کے چلے جانا۔ ابھی کھجور کے اس لمبے پیڑ کے نیچے تمہارے پاؤں تلے چاندنی بچھی ہوگی، ملے نہ تم تو وہ مایوس بے طرح ہوگی، تمہاری دید کی وہ کس قدر پیاسی ہے، اس کو نہ یوں ترسانا، کچھ رک کے چلے جانا۔ سنو کہ کہتی ہے کیا تم سے یہ ندی کی لہر، یہ ہوگا نغمہ الفت کرو توجہ تو، یہ نغمہ ساز پہ دل کے تم ایک ذرا چھیڑو، تمہیں جواب ملے گا جو اس میں ابھرے گا، الفت کا یہ افسانہ، کچھ رک کے چلے جانا۔ قطار قازوں کی آواز دے رہی ہے کسے، قطار قازوں کی آواز دے رہی ہے کسے، بچھڑ گیا ہے مجھے لگتا، بچھڑ گیا مجھے لگتا ہے ان کا ایک ساتھی، خدا کرے نہ ہم ایسے ہی بچھڑ جائیں، خدا کے واسطے ہرگز ہمارے ہاتھ سے تم مت ہاتھ چھڑا جانا، کچھ رک کے چلے جانا۔ شفق کی سرخی ذرا سی ابھی تو باقی ہے، شفق کی سرخی ذرا سی ابھی تو باقی ہے، تمہاری مانگ میں یہ رنگ مجھے سجانا ہے، وفا کی لاش بھی اب ہاتھ میں تمہارے ہے، بچا لو اس کو نہ بدنام ہونے پائے کہیں، یہ پیار کا افسانہ، کچھ رک کے چلے جانا۔ صدا کیا ہے، صدائیں ساری یہ تم کو سلام کہتی ہیں، لے جانا سلام ان کا، کچھ رک کے چلے جانا۔ بہت شکریہ کہ میں کلام پیش کروں، میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے خیال لداخی صاحب اور دیگر ان تمام منتظمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مشاعرے کا اہتمام کیا، کیونکہ ان کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں ہی ہم اس ادبی تقریب میں یہاں پر شریک یا شرکت فرما رہے ہیں۔ بہرحال 4 مصرے صدر صاحب کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں کہ دعویٰ نہ کر یوں عشق کا ہر شام ہر سحر، دعویٰ نہ کر یوں عشق کا ہر شام ہر سحر، بے باک پہلے سینے میں پیدا تو کر جگر، دعویٰ نہ کر یوں عشق کا ہر شام ہر سحر، بے باک پہلے سینے میں پیدا تو کر جگر، اور دستور عشق تو نے کبھی بھی پڑھا نہیں، دستور عشق تو نے کبھی بھی پڑھا نہیں، کرنے چلا ہے عشق زمانے میں بے خبر۔ بہت بہت نوازش۔ اب ایک غزل پیش کر رہا ہوں، مطلع دیکھ لیجیے گا حضرات، کہ جو دیکھ کے نہ دیکھ سکا دیکھ رہا ہوں، جو دیکھ کے نہ دیکھ سکا، جو دیکھ کے نہ دیکھ سکا دیکھ رہا ہوں، اے یار تیرے در پہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔
لداخی ہوں یہاں پر بے حسی کی بات مت کرنا، لداخی ہوں یہاں پر بے حسی کی بات مت کرنا، ہمارے شہر میں پتلی گلی کی بات مت کرنا۔ لداخی ہوں یہاں پر بے حسی کی بات مت کرنا، ہمارے شہر میں پتلی گلی کی بات مت کرنا، ہمیں جو پیار دیتے ہیں انہیں ہم جان دیتے ہیں۔ خیال صاحب کہاں ہے؟ خیال صاحب اچھا ادھر ہمیں جو پیار دیتے ہیں، ہمیں جو پیار دیتے ہیں انہیں ہم جان دیتے ہیں، یہ فطرت ہے ہماری خود سری کی بات مت کرنا۔ ہمیں جو پیار دیتے ہیں انہیں ہم جان دیتے ہیں، یہ فطرت ہے ہماری خود سری کی بات مت کرنا، امانت اور وفاداری میں اونچا نام ہے اس کا، امانت اور وفاداری میں اونچا نام ہے اس کا، یہاں پر امن ہے تم دشمنی کی بات مت کرنا، یہاں پر امن ہے تم دشمنی کی بات مت کرنا۔ الگ موسم آپ لوگوں کے لیے، خاص کر جو باہر سے تشریف لائے ہیں، الگ موسم، الگ آب و ہوا ہے اس گلستان کا، اس گلستان کی الگ موسم، الگ آب و ہوا ہے اس گلستان کی، یہاں پر خشک موسم ہے نمی کی بات مت کرنا، یہاں پر خشک موسم ہے نمی کی بات مت کرنا، یہاں پر دیش کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، یہاں پر دیش کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، یہاں پر عزم رہنا بے رخی کی بات مت کرنا، یہاں پر عزم رہنا بے رخی کی بات مت کرنا، یہاں سپنگلا پھوتولا زوجلا ہے اور کھردونلا، یہاں سپنگلا پھوتولا زوجلا ہے اور کھردونلا، سفر کرنا ہو تو پھر بزدلی کی بات مت کرنا۔ شکریہ جناب۔ یہاں سپنگلا پھوتولا زوجلا ہے اور کھردونلا، سفر کرنا ہو تو پھر بزدلی کی بات مت کرنا۔ مختار سے کہ یہاں اس بزم میں اردو کے چند روشن ستارے ہیں، یہاں اس بزم میں اردو کے چند روشن ستارے ہیں، ایسا اگر تم یہاں پر شاعری کی بات مت کرنا۔ آپ ابھی کچھ وقت ملا نہیں مجھے حقیقی معنوں میں کہ میں پریپریشن کر پاؤں، جلد بازی میں ایک غزل لے کے حاضر ہوں، اجازت چاہوں گا۔ مطلب پیش خدمت ہے: درد و رنج و ملال رہنے دو، درد و رنج و ملال رہنے دو، یہ ہے میری مثال رہنے دو۔ بہت بہت شکریہ۔ درد و رنج و ملال رہنے دو، یہ ہے میری مثال رہنے دو، مجھ کو میرے ہی حال رہنے دو، مجھ کو، یہ حسن مطلع ہے، مجھ کو میرے ہی حال رہنے دو، تم تو میرا خیال رہنے دو۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھ کو میرے ہی حال رہنے دو، تم تو میرا خیال رہنے دو۔ یہ شعر حاضر ہے۔ لب پہ کچھ گالیاں لگیں بہتر، لب پہ کچھ گالیاں لگیں بہتر، دل میں تھوڑا ملال رہنے دو۔ موت کو جی لیا ہے جی بھر کے، موت کو جی لیا ہے جی بھر کے، زندگی یرغمال رہنے دو۔ بہت بہت شکریہ۔ موت کو جی لیا ہے جی بھر کے، زندگی یرغمال رہنے دو، کچھ حقیقت کی بات کی جائے، کچھ حقیقت کی بات کی جائے، معجزوں کا خیال رہنے دو۔ بہت بہت شکریہ۔ کچھ حقیقت کی بات کی جائے، معجزوں کا خیال رہنے دو، موت کافی ہے زندگی کے لیے، موت کافی ہے زندگی کے لیے، اور کوئی مثال رہنے دو۔ غزل کا مقطع پیش خدمت ہے۔ مجھ پہ تھوپو نہ بہتری کوئی، توجہ چاہوں گا، مجھ پہ تھوپو نہ بہتری کوئی، مجھ کو سادہ خیال رہنے دو۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک نظم ہے اور اس نظم کا عنوان ہے ہم لداخی ہیں۔ لداخ کے بارے میں ایک نظم، تو مہربانی سماعت فرمائیے۔
کہ ہم لداخی ہیں گلستان محبت کے امین، ہم لداخی ہیں گلستان محبت کے امین، ہم سے ہی ہند کا ہے تاج جہاں بھر میں حسین۔ شکریہ۔ کہ ہم سے ہی کوہ ہمالیہ کہے سینہ چوڑا، ہم سے ہی کوہ ہمالیہ کہے سینہ چوڑا، کیونکہ ہم نے ہی بھرم رنگ و نسل کا توڑا۔ شکریہ۔ کیونکہ ہم نے ہی بھرم رنگ و نسل کا توڑا، اور ناز ہے سندھ کو جو یہاں سے گزر جاتی ہے، سندھو ندی کی ناز ہے سندھ کو جو یہاں سے گزر جاتی ہے، اور یہاں سے جاتی ہے تو وہ دیدہ تر جاتی ہے۔ شکریہ۔ یہاں سے جاتی ہے تو وہ دیدہ تر جاتی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ہم لداخی ہیں جو پتھر میں ہی گھر کرتے ہیں، ہم لداخی ہیں جو پتھر میں ہی گھر کرتے ہیں، اور حالت جنگ میں سینوں کو سپر کرتے ہیں۔ شکریہ۔ حالت جنگ میں سینوں کو سپر کرتے ہیں، اور اس لیے تو ہے پہاڑوں میں عجب سی خوشبو، اس لیے تو ہے پہاڑوں میں عجب سی خوشبو، یہاں جو بکھرا ہے پہاڑوں میں شہیدوں کا لہو، یہاں جو بکھرا ہے پہاڑوں میں شہیدوں کا لہو۔ شکریہ۔ خیال صاحب یہ شعر دیکھیں کہ اس محفل کے لیے خاص طور سے یہ شعر ہے کہ جانے پھر جمے کس دن، جانے پھر جمے کس دن بزم دل فگاروں کی، جانے پھر جمے کس دن بزم دل فگاروں کی، آؤ چند ساتھ ہم کیوں نہ ہاؤ ہو کر لیں، آؤ چند ساتھ ہم کیوں نہ ہاؤ ہو کر لیں۔ اور یہ بھی ایک لمحہ ہے آمد بہاراں کا، یہ بھی ایک لمحہ ہے آمد بہاراں کا، پھاڑ لیں گریباں کو جشن رنگ بو کر لیں۔ پھر کیا ہوا جو باغ ہی اجڑا بہار میں، پھر کیا ہوا جو باغ ہی اجڑا بہار میں، ہے ضبط میرا پھر بھی میرے اختیار میں، پھر کیا ہوا جو باغ ہی اجڑا بہار میں، ہے ضبط میرا پھر بھی میرے اختیار میں، حق میں میرے بجا ہیں سبھی فیصلے تیرے، راضی تیری رضا سے ہوں پروردگار میں۔ شکریہ۔ اور یہ دیکھیں کہ لمحوں کو شب و روز کوئی لوٹ رہا ہے، لمحوں کو شب و روز کوئی لوٹ رہا ہے، سانسوں سے تعلق بھی میرا ٹوٹ رہا ہے، لمحوں کو شب و روز کوئی لوٹ رہا ہے، سانسوں سے تعلق بھی میرا ٹوٹ رہا ہے، میں گردش ایام میں الجھا ہوں عزیزو، ہاتھوں سے میرے دامن جاں چھوٹ رہا ہے، مشکور ہوں اے رنج تیرا تیری بدولت، مشکور ہوں اے رنج تیرا تیری بدولت، سوکھے ہوئے چشموں سے سخن پھوٹ رہا ہے، سوکھے ہوئے چشموں سے سخن پھوٹ رہا ہے۔ میں سیلاب میں بھی ہیں یادیں تمہاری، موسم شاداب میں بھی ہیں، سکھ دکھ میں گرم و سرد میں سیلاب میں بھی ہیں، یادیں تمہاری موسم شاداب میں بھی ہیں، ہونے لگی شکست تو ہر موڑ پر مجھے، آپ کا ذاتی تجربہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، سکھ دکھ میں گرم و سرد میں سیلاب میں بھی ہیں، یادیں تمہاری موسم شاداب میں بھی ہیں، ہونے لگی شکست جو ہر موڑ پر مجھے، دشمن پتہ چلا میرے احباب میں بھی ہیں، ہونے لگی شکست جو ہر موڑ پر مجھے، دشمن پتہ چلا میرے احباب میں بھی ہیں۔ اور یہ شعر بھی سماعت کیجئے کہ دشمن پتہ چلا میرے احباب میں بھی ہیں، دامن کو پاک رکھنے کے حق میں تھا میں، مگر دامن کو پاک رکھنے کے حق میں تھا میں، مگر وہ کہہ رہی تھی داغ تو مہتاب میں بھی ہیں۔ عارضی شور سے آگے کی غزل کہتا ہوں،
اپنے اس دور سے آگے کی غزل کہتا ہوں، اپنے اس دور سے آگے کی غزل کہتا ہوں، رنگ تجدید چھڑکتا ہوں روایت پہ کہیں، رنگ تجدید چھڑکتا ہوں، رنگ تجدید چھڑکتا ہوں روایت پہ کہیں، یوں کسی اور سے آگے کی غزل کہتا ہوں، یوں کسی اور سے آگے کی غزل کہتا ہوں، میں تفکر کا ہوں شاعر میری پہچان ہے یہ، میں تفکر کا ہوں شاعر میری پہچان ہے یہ، قصہ مور سے آگے کی غزل کہتا ہوں، دل کو رکھتا ہوں ستائش کی تمنا سے پرے، یوں کسی اور سے آگے کی غزل کہتا ہوں۔ تو بس 2 غزلیں۔ کیسا اثر یہ ہجر کے نالے میں آ گیا، کیسا اثر یہ ہجر کے نالے میں آ گیا، ظلمت کا رنگ دن کے اجالے میں آ گیا، کیسا اثر یہ ہجر کے نالے میں آ گیا، ظلمت کا رنگ دن کے اجالے میں آ گیا، چشمے سیاہ میں جو بسا اکثر ہوئے یار، چشمے سیاہ میں جو بسا اکثر ہوئے یار، دل خوش ہوا کہ چاند وہ حالے میں آ گیا، دل خوش ہوا کہ چاند وہ حالے میں آ گیا، ہوتا کہاں تھا زیر یہ شمشیر و تیر سے، ہوتا کہاں تھا زیر یہ شمشیر و تیر سے، آخر یہ دل پلک ہی کے بالے میں آ گیا، آخر یہ دل پلک ہی کے بالے میں آ گیا، ہر خار دشت میرے مخالف کھڑا ہے اب، ہر خار دشت میرے مخالف کھڑا ہے اب، گویا نصیب پاؤں کے چھالے میں آ گیا۔ اور بطور خاص اپنے عزیز اور میزبان محترم خیال لداخی کے لیے کہ آفریں بر خیال لداخی، آفریں بر خیال لداخی، کیا نکالا ہے شاندار جلوس، آفریں بر خیال لداخی، کیا نکالا ہے شاندار جلوس، جس میں شامل ہیں رنگ رنگ کے پھول، آفریں بر خیال لداخی، کیا نکالا ہے شاندار جلوس، جس میں شامل ہیں رنگ رنگ کے پھول، خوشبوؤں کا پورے اعتبار جلوس۔ بہت مبارک ہو آپ حضرات کو کہ آپ نے اتنی بلندی پر اتنا زبردست پروگرام، اور بہت سارے لوگ تو زندگی میں پہلی بار، اور شاید یہ زندگی کا پہلا تجربہ، بہت شاندار تجربہ، بے حد شکریہ، بے حد عنایت اس محبت کے لیے کہ جو آپ نے پیش کی ہے۔ اہل لداخ پر سلامتی اور رحمت کی بے تحاشا دعائیں، اللہ ان کو شاد و آباد رکھے، عافیت سے رکھے، خیر سے رکھے، اور یہ موقع بار بار دے کہ ہم ان سے ملاقات کے لیے اتنی بلندی پر ہم بجائیں۔ دیکھیے اگر ہم تالی بجائیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی دوسرا بجائے گا۔ جناب محترمہ روپالی ورما صاحبہ سے میں محترم شفیع ساگر صاحب، پروفیسر اخلاق آہن صاحب، ان کے لیے چھوٹ ہے، یا جن کے ہاتھ نجمی صاحب بھی، ہاں یہ زیادہ اچھا ہے کہ حضور مسٹر شفیع شادہ فرام سری نگر کشمیر۔ ایک نام ایسے کل آخری لمحات میں ہے، آپ نے پوری محفل میں ساحل صاحب، جی صفی صاحب، اور ان کے بعد جناب ڈاکٹر جتن پروار صاحب، بہت خوبصورت اشعار صبر کے لیے میں جلسہ یادگار پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی زوردار تالیوں سے استقبال کر لیں، اور میں
ایک بار پھر سے تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں میڈیا پرسنالٹیز، کلچر اکیڈمی، UT انتظامیہ، ان سبھی کا، اور یہاں پہ آنریبل کاؤنسلر جنہوں نے یہاں کا انتظام بخوبی نبھایا ہے، میں ان کو ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور تاریخ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا وعدہ ضرور کروں گا کہ ہم اس مقام پہ نہ صحیح لیکن لداخ میں اگلی بار بہت جلد ملیں گے کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینے درنگتا ششودلا کل ہند اردو مشارہ سیمینار شک چپٹر 1 قیادت انو زتینو تینے واقعاً لاخلا تنگپورنگ ایچوکس محفل مشارہ اردو سنستینو یوبس خناللہ ایچوکلا ہندوستانی لیبل کا مشارے محفل چک لداخ لما نے مچان پن تیانا درنگ ای مشارہ انو ngata GNM doctors akhlaq sahib skyote chuk khona yambo yang khoni team khachul tang Lucknow Aligarh Muslim University na mukhtalif mushara khan kun ina phepse chuk tene iu ngata alaq sifia yak mane itu lushasi speragic sonsteno ki waqan tangporang laq se anu ngata laq se urdu shair kao ngatang sangwal la gyu seno ki ngata khoni minga asli ming po khoni jigme lekin khayal ladakhi azwi ka kon mane ming mushara khan chigno ka urdina shere shari chokan tene khong lakhs ta men balki lakhs na philoga bing se barha seminar gunyangno shirkat je sababika din khonis inna urdi baryangno soms shere shari chocha zipia Sundur chose ngata chushot consular tenana chokla ngata chushot men pa Ladakh la chamchi urdu shairi mulkan et kon sangma jama chose ina kyong se tene e mehfil po sajai chos tene e mehfil pe anu ngata rai lakh semen pa khachulna yang tenana chokla Lucknow tenana ngata Punjab tenana chona Aligarh Muslim University tene GNM tenana chona mukhtalif jagah na ngata ina mushara khan shkote chuk tene khoni kana ngata sher shairi kazua chochen zer kan po ngata thonste no gar chi ngata lakh sena sher shairi cheno mar ka zosta adab gazuk shion chen sher shairi ano sher shairi zescha changno kazuk shion goshen tene sher shairi zera chikna ka to zerkani mi andaz po kazuk goshazin wayang nyankani mi unis sher shairi zerkan gulla hozla abzai chola chi chogoshen zerkan po kon mufassal mols tene i changma molchas pikana ngata tyo pata cheruk ke waqan ngata sher shairi taraf la agar hath bhadai chona ka to mian chasing men kyak tene nge ngata mehman sangmal la aste dil shukul guzarin ki waqan Ladakh la konskyote Ladakh se no i chogla seminar o mushare mehfil manai chachas pala tiang gespa ngata khayal Ladakhina ngata shushote consular Mirza Hussain la aste dil mubarakbad peshwen ki khonis urdi khaspa miun ina kyonste shirkat chochuk so wayang Ladakh se tarikhi bharyang no ngata ina khoni adab wa akhlaq na yambo ngata speraun diste khoni chalaga tangchas pe kana ngata tyo pata cheno ke waqan ijoks bulandi sarzamin ka Ladakh je jagah ne no urdu nyankan na urdu zerkan na urdu achamshi muhabbat jakan yod zerkan po pata khon la sonsteno tene nge yang lanchik khayal Ladakhina Mirza Hussain consular la dili gehraina mubarakbad peshen wayang umed chun ki ainda qabla as waqt tayin ki ngata diring mukhtasar waqt chanu mane khuraune zeduk i mukhtasar waqt china chosendere chachikna ka to ngata inna arzu chen ki ainda yoncha chani jakune anu qabla as waqt agai sonse ngata thugun chahte na nachung pomoyot na bucha sangwala shirkat tang chukse ngata tena morcha si moka mahfil tan tene yongchas yani philok na yongkani donpon lang pata chen ki waqan lakhs la kazuk shi urdi azuk istiqbal choruk zerkan po lihaza nge yang lanchik
خیال لداخی نامیزا حسین کونسل اللہ تگزے چجرین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اخلاق آہن ہے اور میں شعبہ فارسی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا چیئرپرسن ہوں اور دہلی میں میرا قیام ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہی. اور اس مشاعرے اور سیمینار کے حوالے سے یہاں آنا ہوا جو لٹریری سوسائٹی لیہ لداخ نے یہاں پہ اس کا انعقاد کیا تھا اور اس کے روح و رواں جو ہے وہ خیال لداخی صاحب ہیں. انہوں نے بڑی محبتوں محنتوں اور دل سوزی سے اس پورے پروگرام کا بڑی کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا اور یہاں پہ جو بھی اردو کا حلقہ تھا مقامی ان کو جوڑا اور ساتھ ہی انہوں نے پورے ملک سے ادیبوں اور شاعروں کو دعوت دی اور وہ لوگ اس میں شریک ہوئے. تو میں خیال لداخی صاحب کو، کاؤنسلر مرزا حسین صاحب کو اور ان سے اس سیمینار اور مشاعرے کے انعقاد میں جو لوگ بھی شامل تھے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور لداخ کے جو بھی اردو حلقہ ہے ان سب کو پیش کرتا ہوں. اردو ایک ایسی زبان ہے جو تمام زبانوں کا مجموعہ ہے اور اس میں تمام جو مقامی زبانیں ہندوستان بھر کی ان کی خوشبو اس میں بھری ہوئی ہے اور یہاں کی جو اردو ہے مجھے لگتا ہے کہ خود لداخ کی جو مقامی خوشبو ہے، یہاں کی ثقافت، یہاں کا کلچر، یہاں کی تہذیب اور یہاں کی جو زبانیں ہیں ان کی خوشبو بھی یہاں کی اردو میں پیوست ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بہت مدت کے بعد اور شاید اس صدی میں پہلی بار اس طرح کا پروگرام یہاں پہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے پورے لداخ کو اور سب کو مبارکباد. تو سر اس طرح کی جو پروگرام ہے لداخ میں جو فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے جی، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور تعجب ہوا کہ پہلی بار اس طرح کا پروگرام ہوا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو آرگنائز کیا گیا ہے. تو اس کے لیے جو لوگ بھی اس میں شامل تھے، خاص طور سے خیال لداخی صاحب اور آنریبل کاؤنسلر صاحب حسین مرزا صاحب، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی کامیابی اور بڑی محنت کے ساتھ اور ان کے تمام ساتھی جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ پہلی بار ہوا لیکن بہت کامیاب رہا اور سب لوگ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس میں شامل ہوئے ہیں. تو ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ لداخ ہمیشہ آج سے نہیں ہزاروں سال سے محبت، شانتی، بھائی چارے کا ایک مرکز اور ایک سینٹر رہا ہے اور یہاں سے ہمیشہ پوری دنیا میں شانتی کا، درشن کا، فلسفے کا، محبت کا، زبان و ادب کا، شاعری کا اس کا پیغام گیا ہے. اور یہ علاقہ ویسے بھی جغرافیائی یا جغرافیکل طور پہ بھی ہندوستان کے سر کا مکٹ ہے. تو یہ خوبصورتی ہے یہاں کے لوگوں کی، اس علاقے کی، یہاں کی تہذیب کی اور یہاں کی اردو شاعری کی اور یہاں کی اردو کلچر کی. جس طرح سے باقی جو زبانیں ہیں چاہے وہ بلتی ہو یا دوسری جو زبانیں ہیں ان کی بھی اپنی بڑی خوبصورتی ہے اور یہاں کی اردو ان سے بھی متاثر ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ یہ جو ایک تہذیب ہے یہاں کی ملتی جلتی تہذیب اور اس کا جو حسن ہے اس کو خوب فروغ دیں، اس کو خوب اور ایوالو کریں اور بڑھائیں اور اس سے پورے لداخ کا پوری دنیا میں نام ہوگا. تو یہ اس کی پورے دنیا میں لوگ جانیں گے اور کہ اس علاقے میں یہاں پہ ادب کا بھی ایک ماحول ہے.